سورہ التوبہ کی پہلی 6 آیات ہم نے کور کر لی ہیں، اور اس میں بھی ہمارا پچھلی کلاس کا آلموسٹ 70% حصہ جو ہے وہ اس کے تعارف کے اوپر تھا، اور وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ اگلی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب وہ باتیں بار بار تو پھر ریپیٹ بیچ میں نہیں کی جائیں گی، کوشش کریں گے کہ ان آیات کو ہم گو تھرو کریں اور اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ توبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا عہد اللہ اور اس کے رسول کا؟ یعنی بیک وقت یہ دونوں اسکول آف تھاٹ ایک جگہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے، شیطان کے ماننے والے مشرک اور رحمان کے ماننے والے مسلمز۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیوں کر عہد ہو سکتا ہے؟ یعنی ان پرنسپل اگر اس وقت مجبوری نہ ہوتی تو اسلام نے جو پہلے بھی پیس ٹریٹی کی تھی صلح حدیبیہ والی، وہ کبھی بھی نہ کی جاتی، کیونکہ یہ ٹریٹی تو ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن حکمت کے تحت ظاہرہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ نگاہ مارے کوئی وقت کا پیغمبر اور یہ کر دے، دنیا کو اللہ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہے۔ انہی ایفرٹس کو پٹ کر کے مسلمانوں نے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے۔ اس کی وجہ سے گیون سرکمسٹانسز کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ایفرٹ ساری یہیں پٹ کرنی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پر نکلے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ زرہ پہننے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تیروں سے اور تلواروں سے بچنے کے لیے یہ سارے اسباب رکھے ہیں، تو وہ اڈاپٹ کیے ہیں۔ تلوار کے بغیر نہیں نکلے کہ نگاہ مار دوں گا، نہیں، نگاہ مارنے سے بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ ہاں کبھی وقتی طور پہ معجزہ ظاہر ہو جائے، جس طرح کہ بدر میں ہوا یا حنین کے اندر ہوا، نبی علیہ السلام نے وہ ایک کنکریوں کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی، لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں ہوا۔ احد میں تو نبی علیہ السلام کے اپنے دانت بھی شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں آیا۔ احد میں آپ نے وہ مٹھی نہیں پھینکی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ورنہ ادھر بھی مٹھی پھینکی ہوتی تو دانت مبارک شہید نہ ہوتے، 70 اصحاب شہید نہ ہوتے۔ تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہو، کسی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے، لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں معجزانہ نہیں چل رہی ہوتی، کبھی کبھار اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، یہ جواب شکوہ کا، مسلمان اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آج بھی کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ نہ آج ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہونا ہے اور نہ معجزہ ہونا ہے۔ میں تو اس شعر کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم والا ایمان ہونا ہے تو نہ آگ گلستان ہوگی۔ دیکھیں صحابہ کرام تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو جلایا گیا ہے، وہاں تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی معجزہ تھا، ہو گیا۔ تو اکثر اوقات اس قسم کے جو شاعرانہ کلام ہے یا معجزات کے اوپر مبنی واقعات ہیں، اس سے بعض لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اور اسے جنرل رول سمجھ لیتے ہیں۔ جنرل رول اللہ تعالیٰ کا وہی ہے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی پتھر باندھے ہوئے، ٹھیک ہے، فاقے کی تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے کھانا نازل فرما سکتا تھا، لیکن اس تکلیف سے گزارا، اس لیے کہ انبیاء نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے اہل البیت نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ وہ پوری زندگی معجزات میں زندگی گزارتے رہے، بعد والے مشقتیں اٹھاتے رہے، تو بعد والے تو پوچھیں گے نا سرکار کہ بھی آپ ہمارے آئیڈیل کیسے ہیں، ہم تو ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن آج کسی کی جرت ہے، کوئی مسلمان یا ایون کوئی کافر بھی یہ تانا دے سکے ہمیں کہ تمہارا نبی تو نعوذ باللہ عیاشی کی زندگی گزار کے گیا اور تمہیں جو ہے وہ یہ کہہ کے گیا کہ صبر کرو؟ بھائی ہمارے پیغمبر نے ہر موقع پہ صبر دکھایا ہے۔ 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے، 3 جوان شادی شدہ بیٹیاں اپنی زندگی میں فوت ہوئیں، ان کو دفنایا۔ 3 بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، ان کو دفنایا۔ 1 بچی بچی، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے یہ آپ کو آگے ملے گی، 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ اولاد ہی سب سے بڑا غم ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کا۔ تو نبی علیہ السلام نے
جتنے بھی غم تھے وہ دنیا میں اٹھائے ہیں. نواسوں کے بارے میں بتا دیا گیا یہ ہوگا ان کے ساتھ. تو رسول اللہ کی زندگی تو غموں سے عبارت ہے. ہاں لہذا وہ آئیڈیل بن سکتے ہیں, وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صبر کرو, کیونکہ ان کی زندگی صبر سے عبارت ہے. جس بندے کی زندگی پوری کی پوری عیاشی میں گزر رہی ہو, وہ کس طریقے سے لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہے کہ صبر کرو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوگا نا, ہاں وہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی رول ماڈل بنا ہوا ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پرنسپل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عہد ہو. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, ہاں سوائے ان کے جن کے ساتھ تمہارا مسجد حرام میں کوئی عہد ہوا تھا, بیت اللہ شریف کے پاس, وہی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے, یا باقی قبائل کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ, تو جب تک وہ قائم رہیں اس معاہدے کے اوپر, تم نے بھی معاہدے کے اوپر قائم رہنا ہے. یعنی خود سے معاہدہ نہیں توڑنا. صلح حدیبیہ کا تو معاہدہ ٹوٹ گیا تھا, اس کو رینیو نہیں کیا. اور پہلے ہم سن چکے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ اس کی مدت ختم ہو گئی ہے تو اب نیا معاہدہ نہیں کرنا, کیونکہ اب اسلام کو غلبہ مل گیا. پہلے تو مجبوری تھی, اب کوئی مجبوری نہیں ہے کہ موحدین اور مشرکین کو ایگزسٹ کریں ایک جگہ پہ, اب یہ نہیں ہو سکتا. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے متقین سے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, گاڈ کانشسنس جن کے اندر موجود ہے. کیف وَإِن یظہروا علیکم, ان کافروں کا, مشرکین کا مسلمان کیوں لحاظ رکھیں کہ اگر وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں, یعنی تم پر اے مسلمانوں غالب آ جائیں. یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ اگر کہیں دل میں کوئی دوستی کی پینگیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ ذہن میں رکھو, ان کو کبھی موقع ملا یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں, لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے نہ کسی عہد کا. یعنی اگر ذرے سے تم ڈھیلے پڑے, انہوں نے معاہدہ اپنا پورا نہیں کرنا, اور نہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ چلو یہ دین بدل لیا اس نے لیکن ہے تو میرا رشتہ دار ہے, نہیں, یہ چڑھ دوڑیں گے تمہارے اوپر. یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم, یہ اپنے منہ کی باتوں سے, چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے. اندر انہوں نے تمہاری دشمنی چھپائی ہوئی ہے, اور اوپر اوپر سے تمہارے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہیں کہ چلو دین الگ ہے لیکن ہم ہے تو قریش ہیں, ایک جان ہے, ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے. یہ تسلیاں دیں گے لیکن اندر انہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دی ہیں. اچھا, اللہ کی آیات مشرکین نے کیسے بیچ دی ہیں؟ وہ کوئی پیسے لے کے قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں, اللہ کی آیات اس طرح بیچ دی جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اور مومنوں اس بیعت کے اوپر, اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یعنی مسلمانوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو دی اور آخرت کی جنت کا سودا کر لیا. لیکن مشرکین نے کیا کیا؟ اپنی جان بھی بچائی, اپنا مال بھی بچایا, اور دین ہاتھوں سے دے دیا. وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا, تو گویا انہوں نے اللہ کی آیات کو دنیا کے فائدے کی خاطر بیچ دیا. مسلمانوں نے اپنا آپ بیچ لیا قرآن کو ماننے کے لیے, پیغمبر کو ماننے کے لیے, آخرت کے حصول کے لیے, اور کافروں نے اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر دین ہاتھوں سے بیچ دیا. یہ ہے اس کا مطلب. فصدوا عن سبیلہ, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. اب تو کیا کرتے تھے نا, اب تو اسلام کو غلبہ ہونے جا رہا ہے. وہ دور اب گیا, فتح مکہ بھی ہو چکا ہوا ہے. مسلمانوں کو پاور کے طور پر پورے عرب کے لوگوں نے
تسلیم کر لیا فتح مکہ کے بعد، تو پھر وہ ہو گیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ فتح ایسی آئی ہے کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں دین کے اندر، کیونکہ قریش کو غلبہ مل گیا. نبی الاسلام قریش میں سے تھے، تو باقی قبائلی سسٹم میں جب انہوں نے دیکھا یار یہ غلبہ ہو گیا، تو لوگ دین میں آئے. اس وقت وہ جب دین میں آ رہے تھے نا، تو وہ کوئی کنوکشن کے ساتھ اسلام کو نہیں قبول کر رہے تھے، بلکہ عرب کے ایک سردار کی ڈومیننسی کو قبول کر رہے تھے. اسی لیے پھر سورہ الحجرات میں آیا کہ یہ پینڈو عرابی لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، تم فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کہو ہم اسلام لے کے آئے. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. اسلام کیا مطلب؟ سر تسلیم خم کرنا، کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا. تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاقت دے دی تھی، وہ سرنڈر کر گئے کہ ہاں اگر قبیلہ ثقیف، حوازن اور خود قریش رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا تو ہم تو شاہی کوئی نہیں. اتنے جنگجو قبیلے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک گئے، پھر خیبر بھی ہو چکا ہوا ہے. تو وہ سب کے سب لوگوں نے نبی علیہ السلام کو ایک واریر کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا کہ یار اس بندے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ واریر پیغمبر بھی تھے، لہذا ان کی بیعت کرنے کا مطلب صرف ایک قبیلے کے حاکم کی بیعت نہیں تھی، بلکہ اس کے دین کو بھی اڈاپٹ کرنا تھا. ادروائز عرب کی سرزمین میں آپ رہ نہیں سکتے. اس وقت تو لوگ آئے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس پھر لوگ آتے تھے، آپ کے پاس وقت گزارتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے. جو مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم 20 لوگ تھے گاؤں ایریا سے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، 20 دن تک رہے. چند نوجوان تھے، مسجد نبوی میں ہی آپ کے مہمان بنے، وہی آپ کا دفتر بھی تھا اور وہی آپ کا مہمان خانہ بھی، ہاسٹل بھی، نماز بھی وہیں پڑھنی، اور پھر رسول اللہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا تھا. نبی علیہ السلام کے وہ روزانہ 5 نمازیں پڑھنی، پھر نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ صوفہ کو دین سکھا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھتے تھے. تو جس طرح آج ماڈرن فارم میں یہ کہتے ہیں نا آپ سروزہ لگائیں، چلا لگائیں، تو وہ سروزے ہی لگاتے تھے، لیکن وہ سروزے قرآن و حدیث والے ہوتے تھے، فضائل اعمال والے نہیں تھے ہوتے، جس میں وہ دین سیکھتے تھے. پھر وہ جب پاس بیٹھتے تھے پھر وہ کہتے تھے یار یہ تو ایک سیریس ایشو ہے. پھر وہ یہ بات بھول جاتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ایک واریر ہیں، جو انہوں نے مسکنسیپشن کی وجہ سے سمجھا ہوا تھا. وہ کہتے تھے واقعی یار اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. پھر نبی علیہ السلام کو نمازیں، قرآن وہ یاد کرتے تھے، جا کے نمازیں پڑھنی شروع کی، قرآن کا حصہ زبانی یاد کیا. آج لوگ بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی قربانیوں کی، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم تابعین کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں. اگر جنگ قادسیہ اور یرموک دیکھا جائے تو صحابہ کرام تو 5% بھی اس میں نہیں تھے. 95% وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یا ایون رسول اللہ کے مبارک زمانے میں مسلمان ہوئے لیکن تب بھی حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا. یعنی آج کل والا صاحب تو نہیں تھا نا، چند ایک لوگوں کو وہ بھیج دیتے تھے جاؤ کہ ذرا آبزرو کر کے آؤ، اور وہ آگے دین سکھاتے تھے. اب کئی بوڑھے ہیں، کئی مصروف لوگ ہیں، وہ نہیں جا کے مل سکے، ان کو ہم صحابہ نہیں بولتے. قرآن میں ان کی تعریف آئی ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. وہ پیروی کرنے والے وہ صحابہ بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لیکن حضور سے نہیں ملے، ہم انہیں تابعین کہتے ہیں. وہ ایسے کرنی یمن میں تھے، نہیں ملے. مالک اشتر، ان سے چھوٹی عمر کے لوگ صحابہ ہیں لیکن وہ نہیں مل سکے، کوفے میں تھے. اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آنا، کئی لوگ بیچارے سفر کر کے آئے، نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوئی تھی. اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ نبی اس وقت دنیا میں ہے یا نہیں ہے، کمیونیکیشن تو کوئی نہیں تھی. کئی لوگ سفر میں راستے میں ہوتے تھے اور خبر ملی تو وہ وہیں سے واپس. ٹھیک ہے. پھر کئی لوگ پھر آتے تھے، مسجد نبی میں رہتے تھے، صحابہ کرام سے دین سیکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر وہ انہی لوگوں نے پھر اسلام کی جنگی اعتبار سے جو آپ سمجھ لیں مین پاور ہے، وہ تو پھر تابعین بنے ہیں نا.
میجر جو مین پاور ہے نا جہاد اور قتال میں وہ تابعین ہے. صحابہ کرام اس میں کم ہے اور پھر آگے وہ سلسلہ چلا الحمدللہ. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا. یہ مشرکین عرب. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے. لیکن اللہ کی رحمت کا غلبہ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں، اور توبہ کافی نہیں، نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. کوئی جونیئر اور سینئر کا ایشو نہیں ہوگا. مرتبے میں تو ظاہر ہے وہ رہے گا، لیکن کسی جونیئر کو ٹونٹ نہیں کروائی جا سکتی. بس وہ اب تمہارے اللہ کے نزدیک وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اسی طریقے سے بہیو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلی صف میں صحابہ بدر کھڑے ہوں گے نبی اسلام کے پیچھے، اور دوسری صف میں صحابہ احد، اور جو بیچارے اینڈ تھے مسلمان ہونے آخری صف وچ. نہیں، اب ان کا برابر سٹیٹس ہے. آئے گا جو بھی دین میں پرفارم کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. سیدنا عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، محنت کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. آئے تو 40ویں نمبر پہ تھے، تو محنت جو کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، جو علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں معاہدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تان کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر جو یہ کفر کے امام ہیں ان سے جنگیں کرنی ہیں. امام ہی اصل میں جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہی قوم کو ورگلاتے ہیں نا. ہو سکتا ہے ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی عہد وہ توڑ دیں مستقبل میں بھی، جو آلریڈی تم اس عہد کی پاسداری کیے ہوئے ہو جب تک کہ اس کی مدت پوری نہ ہو جائے. اگر وہ عہد توڑیں تو پھر ان کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے، اور ان کے بڑوں کو یعنی بزرگوں کو پکڑنا ہے. یہ ائمۃ الکفر، یعنی ان کے جو لیڈر ہیں، بزرگان بے دین کہہ لیں، ان کی پھینٹی لگانی ہے. وہ اصل میں ورگلا رہے ہیں اپنی عوام کو. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہے، ایسے لوگوں سے جنگ کرنی ہے تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں. اب پھر مزید اس میں زور پیدا کیا جا رہا ہے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ایسی قوم سے تم جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، قسمیں توڑ دیں. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا. یعنی یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت مدینہ کے اوپر مجبور کیا تھا. 13 سال تو حضور نے ایفرٹ پٹ کی نا. جب مشکل ہوگی زندگی پھر آپ مدینہ شریف آئے اور وہاں سے دعوت لانچ ہوئی ہے. تو اب وہ پرانے واقعات اس لیے یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ یہ خالی تمہارے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، انہی لوگوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہوا ہے. ہاں، اگر یہ دوبارہ 2 نمبری کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو اب چھوڑنا نہیں ان کو. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی ہیں جنہوں نے پہلی بار زیادتی کا آغاز کیا تھا. ظاہر پہلی زیادتی تو انہوں نے کی تھی نا، ہجرت حبشہ مسلمانوں کو کرنی پڑی، اس کے بعد ہجرت مدینہ کرنی پڑی. زیادتی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ قریش کی طرف سے. دیکھیں کو ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے یار تم بھی اپنے طریقے سے عبادت کرو حرم میں، ہم بھی کریں گے. نہیں، الٹا مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے غلاموں کو، تپتی ریت کے اوپر لٹاتے تھے، کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے. آزادانہ نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی. ان ساری باتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے. اتخشونہم، کیا تم ڈر رہے ہو؟ اب یہ ڈرنا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، ایک پرانا کوئی لحاظ، کو دین لحاظ آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو اب تو پرانی باتیں ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اب فیصلہ کیا کہ اللہ کے دشمن ہیں. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی تمہارا کام ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کرو، پرانے تعلقات کو نبھانے کی کوشش نہ کرو.
ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہونا پھر تم اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرو۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا، اپنی سینکڑوں ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں کہ جہاد اور قتال اس امت میں اللہ کی طرف سے عذاب استیصال ہے، مشرکین عرب کے اوپر بھی اور اس زمانے کے اہل کتاب کے اوپر بھی، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور انبیاء کے مخالفین پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی کسی طوفان کی شکل میں۔ اور نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ عذاب صحابہ کرام کی تلواریں ان پر مسلط ہو گئی۔ یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، ایک یہ خصوصیت ہے قتال، اور دوسری آپ کی خصوصیت ہے قرآن۔ اگلے انبیاء کے معجزات فزیکل معجزات تھے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اور بن جانا لاٹھی کا، عصا کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، دوبارہ پکڑتے تھے وہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا جو دعوے نبوت والا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، وہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ تو یہ قرآن اور قتال نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہیں۔ تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے، قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور یوں مومنین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا، ان کو سکون دے گا۔ ظاہر ہے بدلے اتارے ہیں نا، غزوہ بدر میں پھر بدلہ اتارا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کی گردن کاٹی ہے نا، حضرت بلال نے امیہ کو قتل کیا ہے نا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے سارا فلم آیا۔ پہلے وہاں پہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ دلوایا، تمہارے ہاتھوں سے میں انہیں قتل کرواؤں گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا۔ یار مسلمانوں کو بھی اب غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع ملا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رجوع فرماتا ہے، رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں جہاد سے مراد قتال ہے، عام جہاد نہیں، عام کوشش نہیں، قتال۔ اچھا لفظی ترجمہ ہے ابھی اللہ نے جانا نہیں ہے، لیکن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے تو اردو میں اگر ہم کہیں نا جانا نہیں ہے تو وہ بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو بھی تب پتہ چلتا ہے جب کسی کو چیک کر لے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اس کا بہترین ترجمہ ہے جانچا نہیں ہے، یا دوسرا معنی ابھی تک پبلکلی تمہارے علم میں ان کو ایکسپوز نہیں کیا۔ اللہ کی تو تقدیر میں اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کیا ہونا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ تمہارا جو علم ہے، جو مسلمان ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یار یہ جو نعرے لگانے والے ہیں اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے، جب موقع آیا اس وقت پیٹ پھیر گئے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جانچا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا جگری یار، یہ ابھی تک وہ لوگ نمایاں نہیں ہوئے۔ وہ اسی وقت نمایاں ہوں گے نا جب پتہ چلے کہ ادھر رشتہ دار ہے اور ادھر رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اسلام کے رشتے میں مسلم بھائی ہے، میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
اپنے قریبی چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، اس کا لحاظ نہیں کرنا۔ اچھا اس چیز کا آپ آج اندازہ نہیں کر سکتے، قبائلی سسٹم میں جو یہ والے رشتے بھی تھے نا، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، وہ بالکل حقیقی بھائیوں اور اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے اور جان دے دیتے تھے ان کے لیے۔ قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آج تو لگتا ہے نا کہ یار لوگوں نے بس ٹوٹلی پورا کیا ہوا ہے، لوگ زیادہ تر یہ میرا کزن ہے، اس کے لیے جان کوئی نہیں دیتا۔ ہاں کزن ہے تو ہوتا ہوئے گا، لیکن اس زمانے میں پہلی چیز رشتے دیکھے جاتے تھے کہ اچھا ہمارا اس سے رشتہ ہے، اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ رشتہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا، دین دوسرے نمبر پہ، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بنو ہاشم نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، کئی لوگوں نے، حضرت عباس بھی حضور کی وفات سے 4 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن پورے مکی دور میں نبی الاسلام کے پشت پناہ رہے ہیں 13 سال تک۔ حضرت حمزہ بھی جب تک اسلام نہیں قبول کیا نبی الاسلام کے پشت پناہ تھے۔ کس وجہ سے؟ بنو ہاشم کی وجہ سے۔ تو قبائلی سسٹم میں دین دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا، پہلے نمبر پہ آپ کے قبیلے کی رشتہ داریاں ہوتی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اس لیے قرآن میں جب یہ آیات آتی ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان پہلے نمبر پہ ہیں، تمہارے رشتہ دار دوسرے نمبر پہ ہیں، تو یہ آج کل کی ڈمی رشتہ داریاں نہ سمجھیے گا۔ اس وقت واقعی رشتہ داری کا مطلب بالکل لوگ تن من دھن لٹا دیتے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے، اور پھر جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے بہت آگے تک جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی نے ہینکی پھینکی ماری نا، تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے چاپلوسی کے ساتھ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں، جس طرح آگے چل کے آئے گا کہ جو کلمہ گو تھے، اندر سے منافقین تھے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، نبی علیہ السلام بھی ان کے ظاہری کلمے کا احترام کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی یہ تمہیں تو راضی کر لیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی، لیکن اللہ کو نہیں یہ راضی کر سکتے۔ اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کے دلوں کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو ظاہری اعمال پہ ہی کرنا، ہمیں تو نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک تو کسی بھی صورت اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے کفر کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی بیت اللہ شریف میں خدمت کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کے متولی بن کے بیٹھنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، اللہ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان کے مقابلے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ مارا انہوں نے کیا مسجدوں کو آباد کرنا ہے؟ صرف یہ کہ صفائی کر دی، جس طرح یہاں پہ بھی کئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ سال بعد کوئی مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں وہ کاٹن کا سوٹ پہن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، پورا سال وہ مسجد میں نہیں گھستے، یا کبھی عید کی نماز پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مشرکین عرب جو کعبے کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں، دیکھیں ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، صفائی ستھرائی یہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تو اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو یہ آباد کریں۔ اہل کون ہے؟ جو اہل ایمان ہے، اور ان کے جو یہ اعمال ہے وہ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے اعمال اللہ نے غرق کر دیے، ضائع کر دیے، وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ مراد یہ کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سائملٹینیس کنٹراسٹ بیان کر رہا ہے کہ اصل میں مسجد کو آباد کرنے والے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو آباد کرنے والے اور اس کے اہل کون لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد تو صرف اسی کو کرنا چاہیے، اور وہی کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، اور اس میں ایمان بالرسالت شامل ہے، ظاہر ہے رسولوں کی شریعت کو ہی فالو کرنا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ،
اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھے. فعسا، تو ایسے لوگوں کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ عنقریب اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے. اور وہی اہل ہیں اس بات کے کہ وہ مساجد کو آباد کریں. بیت اللہ شریف کا متولی ان لوگوں کو ہونا چاہیے. اور یا تو جنرل مسجدوں کا ذکر ہے نا، باقی بھی ساری مسجدیں اسی میں آتی ہیں. اب وہ شورى آفاق آیت آ رہی ہے جو دین کا فلسفہ بتا رہی ہے اس حوالے سے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو آباد کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ تم اس شخص کی مانند ہو جاؤ گے اللہ کے نزدیک کا من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یعنی اللہ کے نزدیک تو اہمیت اس چیز کی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے تابع فرمان ہو، اس کے پیغمبر کی پیروی کرو. حاجیوں کو پانی پلانا یا آج کے دور میں درباروں پر سبیلیں لگانا، تم نے یہ سمجھ لیا اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، یا مسجد میں افطاری کروا دینے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی. بخشش ان کی ہونی ہے جو مسجد آباد کر رہے ہیں نماز پڑھ کے. یعنی مسجد کی آباد کاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے روزے وہاں کھلوانے ہیں. اور اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے، پیسے والے خود مسجد میں نہیں آتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے چلے جی اعتکاف والوں کا خرچہ اٹھا لیا، اس دفعہ سارے اعتکاف والوں کو کھانا ہمارے گھر سے جائے گا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی کوئی پانی پلاتا ہے یا حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کو تو ان کا وہ عمل قبول نہیں ہے. تو عام مسجد تو چیز ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں. تو کیا تم نے یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت اس برابر سمجھ لی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دین پہ چلنے کی اور قتال کر رہے ہیں اس کا اعلیٰ ترین درجہ، لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی بھی اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. جو خود ظلم پر تلے ہوئے نا، حق بات نہیں قبول کرنے والے، ان کو ہدایت نہیں ملنی. الذین آمنوا وہاجروا، اب ان اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے. بڑا مشکل کام ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو لوگ چلے گئے مدینہ شریف میں اور ہیرو سے زیرو بن گئے. یہاں وہ امیر تھے، اپنی اس زمانے میں عمارت کیا ہوتی تھی؟ مویشی، زمینیں، جائیداد جن میں آپ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو وہ تو کوئی سال لے کے نہیں جا سکتا تھا، جانور بھی کتنے سال لے جاتا. خود بےچارے جان بچا کے چھپ کے نکلے تھے، تو بس بیوی بچے تھوڑا بہت سامان لے کے نکلے اور وہاں زیرو سے ان کو زندگی سٹارٹ کرنی پڑی. جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے حضور بہت بڑا درجہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اصل میں یہ لوگ ہیں جو کامیابی کی منزل کے اوپر فائز ہو گئے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے. ورضوان وجنات لہم فیہا، اور اپنی طرف سے خوشنودی، اللہ کی رضا اور جنت. لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ رہیں گے. نعمتیں بھی ہوگی اور ہمیشہ کی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی کے پاس ہی اجر عظیم ہے.
یعنی دنیا کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست. کس صورت میں دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں نا تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مطلب کیا؟ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا، اس سے تمہاری جگری یاری یہ ہونی چاہیے. اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں. پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں. سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا مشکل ہے. ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا. میں آپ کو اپنا بتاؤں، ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے بول چال بند، 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے ایسے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا. یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ہماری تو جہاں مرضی جائے نہیں، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے. رشتہ داریاں کیا چیز ہے؟ قریب ہونا کیا چیز ہے؟ تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا مشکل ڈیسیژن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تلوار نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی، کوئی زیادہ گالی گلوچ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو تمہارے آباء و اجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو، تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے، کفر کو ایمان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظلم کرنے والا ہے. اچھا اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے، نہیں. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر، تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا، نہیں، یہ نہیں ہے. معروف طریقے سے چلنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے، جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے، وہ ظالم ہیں، اصل مجرم ہے اللہ کے حضور، جو اپنی رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. اچھا یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے، میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے.
ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہیں. اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تانوں پتا پوری زندگی نہیں نہ گھر بڑے بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا لوگ اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور سن نا جی بڑے غصے دے سن جی ہوئے 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 ایک بار ویاہ تے گئے وہ آگے کوئی بھی ہر جگہ سٹوری ہیں جی. تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا, وہ پھر جناب اس کا آر نہیں دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا. یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے آباء و اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ جی ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی, لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا. نہیں, یہ کوئی نہیں بتائے گا. اس کو تو لوگ مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا, ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا, جو اپنا غصہ دکھاتا ہے, اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے. ٹاپ پرائرٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں, خاندان ہے, اپنی رسومات ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہی پاگل ہے یار, انہوں کے ایک ایڑی گلاں کر رہے. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہیں اس معاملے میں اپنا آپ کو بتاؤں, اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے زیادتی ہے فوراً کہنا ہے, منہ پہ کہنا ہے کہ تیری زیادتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کوئی غلط کام کر رہا ہے نا, تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زہر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے, قصور تیرے بچے کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے, لڑائی ہوئی ہو, اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے, اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی, اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل عورت ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساز اس کے پیچھے پڑ جائے گی, یہ تو کیا کیتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے, چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ماری لگتی تھی, اور وہ پھینٹیاں کام آئی ہیں, قبلہ صحیح رہتا ہے. لیکن اگر آپ شہ دیں گے, اور میرے ساتھ کے لوگ تھے, میں آج ان کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ ذلیل ہو رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے ماں باپ کا قصور تھا. واقعی تم جب بچپن میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, مجھے یاد ہے کہ تمہاری ماں کس طرح تمہیں سپورٹ کرتی تھی, اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے, اور تمہارا باپ اس وقت تمہاری پشت پہ کیسے کھڑا ہوا تھا, اس وقت تو لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا. لیکن اگر آج تمہارا مستقبل تمہیں دکھایا جاتا نا کہ تمہارے ماں باپ کی غلطیوں نے تمہیں آج کا یہ دن دکھایا, تو تم کہتے کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے, ہمیں شے نہ دیتے ہماری غلطیوں کے اوپر. اچھا یہ ساری کی ساری خرابیاں اگر آپ دین کی نظر سے دیکھیں نا, تو سرکار دین تو بار بار کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ اولاد اپنے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے, تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اگر کوئی مسلمان واقعی صرف کلمہ گو مسلمان نہ ہو, پریکٹسنگ مسلمان ہو, وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. وہ دیکھے گا یار اس نے زیادتی کی اس کے ساتھ, وہ اس کی ریمیڈی کرے گا, معافی مانگے گا کہ میرے بچے کو معاف کر دے, اس کی آخرت کا سوال ہے. یہاں پہ جو تگڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر کورٹ سے بھی پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں. اگر کورٹ سے ضمانتیں نہ ہو, پھر جو پیچھے لواحقین ہیں ان کو پیسہ کھلا کے دیت کے اوپر راضی کر لیتے ہیں, قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور ذلت اور خواری پھر دنیا میں ان کا مقدر ہے. ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھی نہیں دیکھا جی اس طرح کے بندوں کو, اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. لیکن اگر دین پر چلے ہوتے اور یہ ٹاپ پرائرٹی اللہ کی ذات رکھی ہو, پھر آپ نے
پھر یہ آپ لحاظ نہیں کریں گے یہ میرا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر بھی دین کو امپلیمنٹ کرے. ذہن میں رکھیے گا اگر آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، آپ پھر اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. اپنی اولاد کو آپ اسی صورت سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے آپ کا بھی پریکٹیکلی وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتا. اپنے کیسز میں بھی دیکھیں میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اس کے بعد ہی میں اپنی اولاد کو بتا سکتا ہوں نا کہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے بھی یہ کیا تھا، تم بھی صرف نظر کرو، اللہ بدلہ دینے والا ہے. لیکن خود میں صبح سے شام تک گالی گلوچ کروں، اپنی دشمنیاں بھلاؤں ہی نہ، چلاکیاں کروں اور اپنی اولاد کو سیدھا دین سکھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. خود میں جھوٹ بولوں اولاد کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اچھا اکثر لوگ اپنے بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے ہیں، لیکن وہ ساری چیز ان کے دماغ میں چپک رہی ہوتی ہے، وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے بھی پھر یہی کچھ ہی کرنا ہے. اور کئی تو اکثر ماں باپ تو چیزیں ہی غلط سکھاتے ہیں نا جی اولاد کو. سیدھی سی بات ہے. جو سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے نا جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرا منڈا تے بس اللہ ہی انہوں سنبھالے، یہ تو کسی کام دا نہیں. اور جو ایک نمبر کا شرارتی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، 2 نمبریوں میں شیر، چلاکیوں میں شیر، بہانے کرنے میں شیر، جھوٹ بولنے میں شیر، لیکن وہ اس وقت تک آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب تک وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ہاں، کیونکہ جب وہ اس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے تو چونا تنوں ہی لانا ہے انہیں ایک نہ ایک دن. یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ٹریننگ کرتے وقت اولاد کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بچے جو ہے نا بندروں کی مانند ہوتے ہیں. بندر جو دیکھتے ہیں نا وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کچھ کریں جو دین کے مطابق ہے، اور جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود بھی اسے پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے، سرکار آپ پورا قرآن انہیں پڑھا دیں، حدیث پڑھا دیں، وہ کہیں گے قرآن و حدیث تو اس نے بھی پڑھا ہوا تھا، اس کے بعد یہی کرنا ہوتا ہے. قرآن حدیث لکھے ہی رہنا چاہیے اور یہ صرف بیان کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ابا جی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم فرمائے اسے کان سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ چلا دے وہ الگ بات ہے، ادروائز یہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اب میرے بھائیوں آخری جو آیت آ رہی ہے نا آج کے درس کی، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. اور اس آیت کی تفسیر اگر کسی نے سننی ہے نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں، جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے. قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں. دنیا کی ہر چیز گنوا دی، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے وہ نان ٹینجیبل ہے رشتوں کی فارم میں، اور آپ کی جو پراپرٹی ہر چیز گنوا دی. اگر یہ سب چیزوں کی محبت احب الیکم، تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، ورسولہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر. کوشش فزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی. فتربصوا تو انتظار کرو. ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے پھر دفع ہو جاؤ. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں، 3 چیزوں کی محبت جب تک ڈومیننٹ نہیں ہو جاتی ان 8 چیزوں کے اوپر، ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، وہ ابناؤکم، اولادیں، اس میں پوتا پوتی بھی آگے، بیٹے بیٹیاں بھی آگئی، وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی، ساری رشتہ داریاں، وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، اور تمہاری رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں، اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہاری تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور 8ویں چیز تمہارے مکانات، پراپرٹیز، سب کچھ ہی آ گیا۔ یہ 8 چیزیں جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کوشش، جہاد اور قتال کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قتال اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں ان سے زیادہ ہے تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں چیزیں مد مقابل آئیں گی۔ ویسے تو سارے کہتے ہیں جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ داڑھی کی بات کریں، کہتے ہیں جی وہ بیوی نہیں رکھنے دے رہی، کوئی کہتا ہے جی ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو پتہ چل گیا کہ کون آگے نکل گیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو جانوں پہ اگر بڑھ کے حق ہے، جان سے بھی بڑا حق ہے، تو بات تو اسی کی ماننی ہے۔ اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی تو نشانی ہے کہ وہ شدید ترین والہانہ رفتگی میں، دیوانگی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر محبت کا لٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو، پھر میری پیروی کرنی ہے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی رسول اللہ کی پیروی اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو اگر اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، تو نبی کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ میلاد کے اوپر جھنڈا چڑھانا، وہ بھی یہی ہے نا۔ اس سے بڑی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا، اور پیروی ہے اطاعت نہیں، پیروی اور اتباع اس سے اگلا ورژن ہے۔ اطاعت محبت کے ساتھ، جو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لو اور دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرو اس کے خلاف۔ تو رسول اللہ کی اتباع محبت کے ساتھ کرنا، اطاعت محبت کے ساتھ کرنا، یہ ٹرو پیروی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا اگر نبی علیہ السلام کی پیروی ہے اور اتباع ہے اور محبت ہے، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی تو رسول اللہ کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو کہتے ہیں جی وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ نمبر 1 جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر 2 جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ اور نمبر 3 وہ جس کے لیے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، دین نہ چھوڑے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا، کیسے پتا چلے گا؟ حضرت عمر کے بارے میں نہیں آتا بخاری میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور کہا یا رسول اللہ آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ سچ بولا، اپنی جان پہلے ہوتی ہے انسان کو، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ تو ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا عمر۔ تو اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکالنا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، اللہ کے نبی دوسری طرف ہو،
آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے، یا میری زبان میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں نے ہی فرمایا ہے۔ جی بزرگوں کو قرآن و حدیث نہیں آتا تھا، جی حقیقت تو یہی ہے، لیکن یہ آپ بات سن نہیں سکتے، قرآن و حدیث نہیں آتا تھا، کیونکہ دنیا دار نے کبھی چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کلمے کو صحیح نہیں کہا، دیندار لوگوں نے صحیح کہا ہے، تو لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ بالکل ہی گئے گزرے تھے، عقل سے آری تھے۔ وہ جی کلمہ پڑھا ایک نہ دن جنت میں چلے جانا ہے، جی نبی علیہ السلام سے بھی ذرا پوچھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ حدیث کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ یہ بھی تو بخاری میں ہے۔ بخاری سے آپ کو آدھی حدیث بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اینڈ پہ نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، بھائی جنم سے نکال رہے ہوں گے نا، ہاں پتہ نہیں کتنے 100 سال تک وہ جہنم میں رہے گا، یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہاں تو ہم 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، گلا سنو انہاں دیا، ایک پھیرا لگے گا لگ پتہ جائے گا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔